اس لیکچر میں ہم ریسرچ آبجیکٹیوز اور ریسرچ کویشچنز کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے ہم ریسرچ آبجیکٹیوز بھی بات کرتے ہیں کہ ریسرچ آبجیکٹیوز آر اسپیسیفک اسٹیٹمنٹس دیٹ ایکسپلینز واٹ دا ریسرچر ایمز ٹو اچیو. میں نے ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا, اس کے حوالے سے میرے دماغ میں کچھ سوالات امڈ آئے. میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ فار ایگزامپل موبائل فون یوزیج لوگ کیوں کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہو, آپ جاتے ہو اس کی طرف, اپنے ریسرچ آبجیکٹیوز کی طرف. آپ پھر بناتے ہو, اپنے گولز بناتے ہو کہ ابھی میں نے کون سے سوالات کو سیٹسفائی کرنے ہیں, کون سے سوالات کے جوابات میں نے حاصل کرنے ہیں. تو اس کے لیے آپ اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے. دے آؤٹ لائن دا اسٹیپس اور ایکشنز دیٹ ول الاؤ اے ریسرچر ٹو آنسر دا ریسرچ پرابلم, ٹھیک ہے. جو ایکچوئل میں ریسرچ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے, تو یہ جو آپ کا ریسرچ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, یہ آپ کو وہ طریقے, وہ اسٹیپس, وہ ایکشنز, اس کی ڈائریکشن دیتا ہے کہ کس طرح آپ ان آنسرز کو ڈھونڈ سکتے ہو اور ان کویشچن کو آنسر کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. دے آر ڈائریکشن گیونگ اسٹیٹمنٹس. سمپل سی بات ہے, دیٹ گائڈ دا انٹائر ریسرچ پروسیس. جو ریسرچ پروسیس آپ نارملی فالو کرتے ہو, کوئی بھی ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے لیے ہم ایک ریسرچ پروسیس کو فالو کرتے ہیں, اور اس پہ ہم نے پہلے ہی بات کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک ریسرچ پروسیس کیا ہے. تو ایک پورے ریسرچ پروسیس کو فالو کرنے کے لیے یہ کائنڈ آف گائیڈ لائنز دیتی ہیں, آپ کو گائیڈ کرتی ہے, آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ بھائی آپ نے کس طرح جو ہے سارے ریسرچ پروسیس کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ڈیفینیشن کی اگر ہم بات کریں تو ریسرچ آبجیکٹیوز آر دا کلیئر, کنسائز اینڈ اسپیسیفک گولز. وہ تمام گولز ہیں جو ایک ریسرچر وانٹ ٹو اکمپلش تھرو دا اسٹڈی, ٹھیک ہے. یعنی آپ کے جو مقاصد ہیں جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں, لیکن دیٹ آر سپوز ٹو بی کلیئر, کنسائز اینڈ اسپیسیفک, ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ ایک پرابلم آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. پرابلم فار ایگزامپل یہ ہے کہ بھائی موبائل فون کے استعمال سے اسٹوڈنٹس کے اکیڈیمک پرفارمنس پہ کیا اثرات ہے. تو یو نیڈ ٹو جنریٹ ایسے ریسرچ آبجیکٹیوز جو کہ اسپیسیفک ہے اس پرابلم کے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ٹاپک تو یہی سلیکٹ کیا کہ بھائی موبائل فون یوزیج کا اکیڈیمک پرفارمنس پہ, اور آپ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ بھائی موبائل فون کس طرح جو ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کتنا کردار ادا کرتی ہیں. نہیں, آپ کے کویشچن, آپ کے جو ریسرچ آبجیکٹیوز ہیں, دے آر ناٹ ریلیونٹ, دے آر ناٹ اسپیسیفک ٹو دیٹ پرابلم جو آپ نے جنریٹ کی ہے, جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے کلیئر, کنسائز اینڈ اسپیسیفک آبجیکٹیوز دیٹ آر سپوز ٹو بی ریلیونٹ ٹو یور ریسرچ پرابلم. ہمارے پاس مختلف قسم کے, بلکہ دو قسم کے ہمارے پاس ریسرچ آبجیکٹیوز ہیں. ایک ہے جرنل آبجیکٹیو جو کہ اوور آل ایم آف دا اسٹڈی پہ ڈسکرائب کرتا ہے اس کو. دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس کو براڈ آبجیکٹیو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹ کنیکٹس ڈائریکٹلی ٹو دا ریسرچ پرابلم, آپ کے ریسرچ پرابلم کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور یوزلی نارملی اس کو ایک ہی سینٹینس میں آپ بیان کرتے ہو. جیسا کہ ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ ٹو ایگزامن ہاؤ پاکستانی جرنلسٹ رپورٹ دا کلائمیٹ چینج ہیلتھ نیکسس, ٹھیک ہے. آپ سیدھے سیدھے جو ہے نا بتاتے ہو کہ بھائی میں نے کیا معلوم کرنا ہے, میں نے کیا دیکھنا ہے, میں نے کیا ایگزامن کرنا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ٹو ایگزامن ہاؤ پاکستانی جرنلسٹ رپورٹ دا کلائمیٹ چینج ہیلتھ نیکسس. اسپیسیفک آبجیکٹیوز کون سے ہوتے ہیں؟ دے آر بریک ڈاؤن دا جرنل آبجیکٹیو. جو ہمارے پاس جرنل آبجیکٹیوز ہیں, جس طرح ٹو ایگزامن ہاؤ پاکستانی جرنلسٹ رپورٹ دا کلائمیٹ چینج ہیلتھ نیکسس, تو اس کو کیا کرتے ہیں, بریک ڈاؤن دا جرنل آبجیکٹیو انٹو اسمال اچیویبل پارٹس. اس جو جرنل آبجیکٹیو ہے اس کو ہم 2-3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, جیسا کہ یوزلی 3 to 6 ان نمبر. ایکسپلین ایگزیکٹلی what the researcher will measure, test اور ایکسپلور. اب ہمارے پاس فار ایگزامپل یہ 2 ایگزامپلز ہیں کہ ٹو آئیڈینٹیفائی جرنلسٹ انڈرسٹینڈنگ آف کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ہیلتھ رسک. یہ دیکھیں, یہ ریلیونٹ ہے اس والے ایگزامپل کے ساتھ جو کہ ٹو ایگزامن ہاؤ پاکستانی جرنلسٹ رپورٹ دا کلائمیٹ چینج ہیلتھ نیکسس. یہ جرنل ہے, براڈ ہے, اور ہم اسپیسیفکلی جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جرنلسٹ
کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ہیلتھ رسکس کے حوالے سے، ٹھیک ہے. دوسرا کہ ٹو ایکسپلور دا چیلنجز جرنلسٹ فیس ان رپورٹنگ کلائمیٹ ہیلتھ نیکسز اور ہیلتھ ایشوز. اب دیکھیں یہ دو تین اگر جو اسپیسیفک آبجیکٹیوز کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ اسی پہ بیسڈ ہے جو کہ ہمارے پاس جرنل ہے. جس طرح ہم نے یہ ٹو ایگزامن ہاؤ پاکستانی جرنلسٹ رپورٹ دا کلائمیٹ چینج ہیلتھ نیکسس ہے، تو یہ اس کو دیکھیں اور ان دونوں کو دیکھیں تو یہ اس سے اورینٹڈ ہے، اس سے ڈرائیوڈ ہے. یہ ہو سکتا ہے ہم اس طرح ہی کہہ سکتے ہیں. تو ایک ہے جرنل جو کہ براڈ ان کانٹیکسٹ ہے اور ایک ہے اسپیسیفک. تو یہ اسپیسیفکلی ہم جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اسپیسیفکلی یہ بتانا ہے کہ انڈرسٹینڈ دا کلائمیٹ چینج جرنلسٹ انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے. دوسرا یہ کہ چیلنجز جو کہ جرنلسٹ فیس کرتے ہیں کہاں پہ، یہی کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ اور ہیلتھ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس کو رپورٹ کرنے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے جرنل آبجیکٹیوز کی طرف جانا ہے تو آپ ایک براڈ سا آبجیکٹیو رکھتے ہو. آپ نے بات کی کہ دیکھیں میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ پاکستانی جرنلسٹ کس طرح رپورٹنگ کرتے ہیں کلائمیٹ چینج اور ہیلتھ کی کنیکشن کے حوالے سے. یہ جرنل ہے ایک بڑا سا، اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے. اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ میں نے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ جرنلسٹ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، میں نے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ وہ کتنا فریکوینٹلی ان ایشوز کو دیکھتے ہیں، میں نے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ وہ کتنے پرابلمز فیس کرتے ہیں، کس طرح کی پرابلمز فیس کرتے ہیں جب یہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ ان کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کون سے ہرڈلز ہیں. تو یہ دیکھیں آپ جرنل سے ایک یہ جرنل بات تھی نا، آپ جرنلی آپ نے ایک آبجیکٹیو رکھا، پھر آپ اسی جرنل کے انڈر آپ 3 سے 4 پہ 2 سے 3 پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ، تو آپ اسپیسیفک بھی اس پہ جا سکتے ہو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ اسپیسیفک آبجیکٹیوز رکھنا چاہتے ہو یا پھر آپ جرنل پہ جاتے ہو. ٹھیک ہے، اگر اسپیسیفک رکھتے ہو تو وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے آپ کو آگے جانے میں، آپ کو ڈائریکشنز آسانی سے ملے گی. آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ سروے وغیرہ کرتے ہو تو آپ کو کوسچنیر بنانے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ آپ کلیئر ہو اپنی جو آپ کرنا چاہتے ہو، اسپیسیفکلی کیا کرنا چاہتے ہو. آبجیکٹیوز شوڈ بھی، اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، اٹ شوڈ بی اسمارٹ. اسمارٹ کا مطلب اسپیسیفک، جس طرح ہم نے پہلے ہی بات کی، آپ ادھر ادھر نہ جائیں، جو آپ کا پرابلم ہے اسٹک ٹو دیٹ پرابلم، اور اسی طرح ہی آپ اپنی جو ہے آبجیکٹیوز جنریٹ کریں. اٹ شوڈ بی میجریبل، پاسبل ٹو میجر اور آبزرو. ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے جو آبجیکٹیوز جنریٹ کریں کہ جس کو جو آپ کا اسپیسیفک ٹائم ہے، جو آپ کے لیے الاؤڈ ٹائم ہے، اس میں آپ میجر ہی نہ کر سکو، اتنے براڈ نہ ہو. نارملی جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر آپ اسپیسیفک آبجیکٹیوز کی طرف جاتے ہو تو وہ زیادہ مینیجبل ہوتے ہیں، وہ زیادہ میجریبل ہوتے ہیں، آسانی سے آپ اس کو میجر کر سکتے ہو. اچیویبل، ریئلسٹک ود یور ریسورسز، وہی بات آ گئی کہ ٹائم، فائنینشیل جو آپ کے ریسورسز ہیں ان تمام چیزوں کے انڈر ہو، اچیویبل ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایسا کوئی ایک آبجیکٹیو رکھا کہ جس کو اچیو کرتے کرتے آپ کی انرجی، آپ کا فائنینشیل ریسورسز، آپ کا ٹائم، وہ سارا کنزیوم ہو جائیں اور آپ کے پاس حاصل ہی کچھ نہ آئے. ٹھیک ہے، ریلیونٹ ہو، وہی بات ہے کہ اٹ شوڈ بی ریلیونٹ. آپ ایک بات جو آپ کا پرابلم ہے اور آپ اس سے ہٹ کر بات کرو گے تو وہ کبھی بھی اچیویبل بھی نہیں ہے، وہ کبھی میجریبل بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. آپ جو چاہتے ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پرابلم کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ٹائم باؤنڈ ہو، اچیویبل ود ان دا ریسرچ ٹائم لائن. اچھا جی، اب ہم جاتے ہیں ریسرچ کویسچنس کی طرف. ریسرچ کویسچنس کیا ہے؟ دے آر انٹروگیٹیو اسٹیٹمنٹس دیٹ گائیڈ وٹ دا اسٹڈی سیک ٹو آنسر. ٹھیک ہے، دے اسپیسیفائی دا انفارمیشن دا ریسرچر وانٹ ٹو obtain. میں نے آپ کو بتایا آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. آبجیکٹیوز آر وٹ یو وانٹ ٹو اچیو، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو. ریسرچ کویسچنس کیا ہے؟ وٹ یو نیڈ ٹو آسک ٹو اچیو دیٹ، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو. اور دوسرا یہ ہے ریسرچ وہ کویسچنز ہیں کہ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لیے کون سے سوالات کرنے ہیں. میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کتنا موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں.
تو پھر میں نے ان سے اسی سے ریلیٹڈ کوشچنس پوچھنے ہیں نا کہ آپ دن میں کتنا موبائل فون یوز کرتے ہو، آپ یہ بتائیں کہ کتنا فریکوینٹلی آپ موبائل فون کا استعمال کرتے ہو، آپ مجھے یہ بتائیں کہ دن میں اور رات میں کون سے ٹائم آپ زیادہ استعمال کرتے ہو. تو یہ کوشچنز آپ کو آپ کا یہ والا جو آبجیکٹیوز ہے اس کو سیٹسفائی کر کے دے گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا استعمال کرتے ہیں اور پھر میں ان سے پوچھوں کہ موبائل فون سے آپ کے کون سے اکیڈیمک جو گولز ہیں یا نیڈز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. دیٹ از ناٹ ریلیونٹ. وہ کویسچنز آپ کے ریلیونٹ نہیں ہے. تو میں جو چیز معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ میرے آبجیکٹیوز ہیں، اور ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے جو سوالات میں پوچھوں گا وہ میرے ریسرچ کویسچنز ہیں. اگر ریسرچ کویسچن کے ٹائپ پہ ہم بات کریں تو ہمارے پاس ڈسکرپٹیو ریسرچ کویسچنز ہیں. یہ کیا کرتی ہیں؟ اس میں واٹ، ہو، ویئر، وین والی باتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس اگزامپل ہے، what type of climate change related health issues are reported in Pakistani media. ٹھیک ہے، یہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کویسچنس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں آپ واٹ والا کویسچن پوچھتے ہو، ہو، ویئر، وین، یہ تمام چیزیں جب آپ اپنے ریسرچ کویسچنز میں ڈالتے ہو تو اس کو ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ، واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ ریگارڈنگ، یا اس طرح کے کویسچنس. واٹ ٹائپس آف کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ہیلتھ ایشوز آر رپورٹڈ ان پاکستانی میڈیا. دوسرا اگر انالیٹیکل ہے، ایکسپلینیٹری ہے، تو یو آسک وائی اور ہاؤ. یو فوکس آن دا ریلیشن شپ، کازز اور میننگس. اس کا ایگزامپل اگر یہ دیکھیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو جرنلسٹ پرسیو دا لنک بٹوین کلائمیٹ چینج اینڈ ہیلتھ ڈسپیرٹیز. اگر آپ انالیٹیکل اور تھوڑے سے ایکسپلینیٹری چیزیں چاہتے ہو تو آپ ایسا کویسچن رکھتے ہو کہ جو آپ کو چیزیں ایکسپلین کر کے دیتی ہیں. آپ نے یہ سوال، فار ایگزامپل اگر آپ کوالٹیٹیو اسٹڈی میں جاتے ہو اور آپ رپورٹر سے یہ سوال پوچھتے ہو، ٹھیک ہے، انالیٹیکل کویسچن ہے یا ایکسپلوریٹری کویسچن ہے، ایکسپلینیٹری کویسچن ہے، آپ نے کہا کہ ہاؤ، وہ آپ کو ایکسپلین کر کے دیتے ہیں. ہاؤ ڈو جرنلسٹ پرسیو دا لنک بٹوین کلائمیٹ چینج اور ہیلتھ ڈسپیرٹیز کے حوالے سے ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کیا بتاتے ہیں، تو پھر وہ ایکسپلین کر کے چیزوں کو بتاتا ہے. تو اس کو ہم ایکسپلینیٹری ریسرچ کویسچنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کمپیریٹیو ریسرچ کویسچنس کیا ہوں گے؟ کمپیئر گروپس، ٹائم پیریڈز اور میڈیا ٹائپس. جیسا کہ مثال کے طور پہ ان وٹ ویز ڈز دا کوریج آف کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹ ہیلتھ ایشوز ڈفر بٹوین پرنٹ اینڈ ڈیجیٹل میڈیا. یہ بھی ہم اپنے رسپونڈنٹ سے پوچھ سکتے ہیں، جو کہ کمپیریٹیو ہو سکتا ہے. ہم ان کو دو آرگنائزیشن، دو گروپس کے حوالے سے ایک کویسچن پٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو دس از واٹ وی کال کمپیریٹیو ریسرچ کویسچن. تو پہلا ہمارے پاس ڈسکرپٹیو ریسرچ کویسچن ہے، دوسرا آپ کا انالیٹیکل ہے، ایکسپلینیٹری ہے، تیسرا آپ کا کمپیریٹیو ہے، اور چوتھا ایکسپلوریٹری ہے. دے آر یوزڈ وین لٹل پرائر ریسرچ ایگزسٹ. یہ اس ٹائم ہم یوز کرتے ہیں جب تھوڑی سی ریسرچ آلریڈی اویلیبل ہے. جیسا کہ واٹ چیلنجز ڈو جرنلسٹ فیس وین رپورٹنگ کلائمیٹ چینج اینڈ ہیلتھ ایشوز. آپ ایکسپلوریٹری ریسرچ کویسچنس تب ڈالتے ہو جب آپ کے پاس تھوڑی سی آلریڈی نالج اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، گڈ ریسرچ کویسچنس کیا ہوگا؟ پھر وہی جس طرح ریسرچ آبجیکٹیوز ہیں ہمارے پاس، اٹ شوڈ بی کلیئر اینڈ کنسائز. ڈیفینیٹلی آپ کو کلیئر اور کنسائز کویسچنس کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کا رسپونڈنٹ آسان کویسچن اس کو ملے گا تو وہ زیادہ آسانی سے، وہ بہتر طریقے سے اس کو آنسر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ریسرچیبل، ایسا نہ ہو کہ آپ کا کویسچن ہی اس کو سمجھ نہ آئے. آپ ایسے کویسچن کو نہ کریں جو ریسرچیبل، جو کین بی آنسر ود دا ڈیٹا. یعنی آپ اس سے ایسا کویسچن کریں جو کہ وہ آپ فیکٹس پہ بات کر سکے، آپ کو ایسا کوئی ڈیٹا دیں کہ ہاں جی وہ جو ہیلتھ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں، ہمیں بڑے پرابلمز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ڈیٹا آپ کو دیں. ٹھیک ہے. کنیکٹڈ ٹو دا آبجیکٹیو. آپ ایک ایسا ریسرچ کویسچن بنائیں جو آپ کے ریسرچ آبجیکٹیوز، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ریسرچ آبجیکٹیوز آر سپوز ٹو بی آبجیکٹیوز دیٹ آر سپوز ٹو بی اچیو. ہم وہ گولز جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو پھر جو ریسرچ کویسچن ہے یہ وہ کویسچن ہے جو ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں. اٹ مسٹ بی کنیکٹڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے.
اگر نہیں ہے کنیکٹڈ تو پھر آپ کے جو ریسرچ آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہی نہیں ہوں گے نا. ایسا ہے نا, ناٹ ٹو براڈ اور ناٹ ٹو نیرو, اتنا اسپیسیفک بھی نہیں ہے. یا جیسے کہ مثال کے طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جرنلسٹ کو مسائل ہیں اور وہ آگے سے کہیں جی ہاں میں سمجھتا ہوں. اب یہ تو بہت جو ہے نا وہ نیرو, اور ایک آپ ان کے سامنے ایسا کوشچن رکھیں جو آپ کو ایلابوریٹ کر کے بتائیں اور ایتھیکلی آنسریبل ہو. ٹھیک ہے, آپ ایسے کوشچن نہ کریں کہ جو ایتھیکلی آنسریبل نہیں ہو. اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کہ کنیکشن, یہ یہاں پہ بھی کلیئرلی لکھا ہے کہ آبجیکٹیوز وٹ یو وانٹ ٹو اچیو اور وٹ یو نیڈ ٹو آسک ٹو اچیو اٹ. ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو آپ پوچھتے ہو وہ ہمارے پاس ریسرچ کویسچنس کہلاتے ہیں. تو ایوری اسپیسیفک آبجیکٹیو شوڈ کورسپونڈ every specific objective should correspond to one or more research question. ایک آبجیکٹیو جو آپ کا ہے اس کے اگینسٹ آپ کا ایک ریسرچ کویشچن ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتے ہیں, 3 ہو سکتے ہیں, مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ایک کا ہونا مسٹ ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہاؤ آبجیکٹیوز اینڈ ریسرچ کویشچنز ورک ٹوگیدر, کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ کام کرتے ہیں. یو اسٹارٹ ود دا ریسرچ پرابلم. اگر آپ کے پاس ایک پرابلم ہے جیسا کہ کلائمیٹ چینج امپیکٹ پبلک ہیلتھ, بٹ پاکستانی میڈیا ڈو ناٹ فلی رپورٹ دس کنیکشن, دس از اے پرابلم اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, کہ آپ ایک پرابلم کو اسٹیٹ کرتے ہو کہ کلائمیٹ چینج ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, امپیکٹ بھی ہے اس کا پبلک ہیلتھ پہ, لیکن پاکستانی میڈیا میں دیٹ از ناٹ پاکستانی میڈیا ڈو ناٹ فلی رپورٹ دس کنیکشن, اس کنیکشن کو فلی رپورٹ نہیں کرتی. تو اس کے حوالے سے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے؟ میں نے یہ دیکھنا ہے ٹو انالائز جرنلسٹ انڈرسٹینڈنگ آف کلائمیٹ چینج ہیلتھ ایشوز, پہلی بات. پھر میں نے یہ دیکھنا ہے ٹو ایگزامن میڈیا کوریج پیٹرنس, کس طرح وہ اس کو کور کرتی ہیں, اور ٹو ایکسپلور رپورٹنگ چیلنجز. ٹھیک ہے, جو رپورٹنگ کے جو چیلنجز ہیں جو فیس کرتے ہیں جرنلسٹ, اس کے حوالے سے. تو یہ 3 آبجیکٹیوز ہیں. اب اس کے اگینسٹ آپ کے جو ریسرچ کویسچنز بنتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے پہلے کہا ٹو انالائز جرنلسٹ انڈرسٹینڈنگ, یہ آبجیکٹیو تھا. تو اس کے اگینسٹ ریسرچ کویسچن کیا بنا؟ وٹ ڈو جرنلسٹ نو, انڈرسٹینڈنگ ہے نا, ٹو نو اباؤٹ ہیلتھ رسک کاز بائی کلائمیٹ چینج, ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کو کیا پتہ ہے. ٹھیک ہے, دوسرا ٹو ایگزامن کوریج پیٹرنس. تو پھر آپ یہ کویشچن پٹ کرتے ہو اس کے اگینسٹ کہ ہاؤ فریکوینٹلی ڈو میڈیا آؤٹلیٹس رپورٹ کلائمیٹ ریلیٹڈ ہیلتھ ڈسپیرٹیز. کوریج کی بات ہے, کوریج کے پیٹرنز ہیں, تو آپ دیکھتے ہو کہ کتنا فریکوینٹلی میڈیا جو ہے وہ یہ کلائمیٹ ریلیٹڈ جو اور ہیلتھ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اور اس کے کنیکشن کے حوالے سے کتنا فریکوینٹلی بات کرتے ہیں. آخری کیا ہے؟ ٹو ایکسپلور رپورٹنگ چیلنجز. تو آپ یہ پوچھتے ہو کہ کون سے آبسٹیکل ہیں ڈو جرنلسٹ فیس ان رپورٹنگ کلائمیٹ ہیلتھ ایشوز. تو ہر کویشچن, ہر آبجیکٹیو کے اگینسٹ ایک کویشچن آ گیا, یہ مسٹ ہے. اس کے اگینسٹ آپ 1-2 کویشچنس بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر ہم یوزیج پیٹرن کی بات کریں تو ہم فریکوینٹلی کتنا یوز کرتے ہیں, کون سا میڈیا زیادہ یوز ہو جاتا ہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے, مختلف ہم اس پہ کویشچنس کر سکتے ہیں. اب اس کے کچھ دیکھیں, یہاں پہ دیکھیں کہ 1 آبجیکٹیو مطلب 1 ریسرچ کویشچن, یہ تو جنرل رولز ہیں. آپ اس کو ناٹ آلویز ایگزیکٹ بٹ دس رول ہیلپس مینٹین کلیئرٹی. اگر آپ ایک آبجیکٹیو کے اگینسٹ ایک ہی ریسرچ کویشچن رکھو اسپیسیفک, تو وہ زیادہ آسانی سے آپ کو کلیئرٹی دیتی ہیں, آپ اس پہ فوکس رہتے ہو, بجائے اس کے کہ اگر آپ اس سے زیادہ کرتے ہو. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ زیادہ نہیں رکھ سکتے, آپ رکھ سکتے ہو, لیکن ایک کے اگینسٹ ایک کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, مسٹ ہے. ایگزامپل کیا ہوگا؟ ٹو ایکسپلور انیتھیکل ورسز ایتھیکل یوزز آف سوشل میڈیا امنگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس. اگر تو آپ کا یہ ایک فار ایگزامپل وہ ہے پرابلم ہے کہ ٹو ایکسپلور انیتھیکل اینڈ ایتھیکل یوزز کس چیز کا آف سوشل میڈیا امنگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, تو آپ کیا پوچھتے ہو؟ ریسرچ کویشچن کیا ہوگا؟ ہاؤ ڈو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یوز سوشل میڈیا ایتھیکلی اینڈ ان ایتھیکلی. آپ اس کو براڈ
کہہ سکتے ہو کہ وہ ایتھیکلی اور ان ایتھیکلی براڈ یوزیج کیسے کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا. ٹھیک ہے، اس میں اسپیسیفکلی پھر آپ جان سکتے ہو کہ ایتھیکلی فار ایگزامپل وہ اکیڈیمک کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ جرنل جو ان کے پرپسز ہے اس کے لیے کتنا کرتے ہیں، اور اگر اسپیسیفک رہتے ہیں تو پھر آپ ان ایتھیکل جو ایشوز ہیں یا جو نیڈز ہیں جو ہم نارملی ویب سائٹ سے یوز کرتے ہیں اور اب ان ایتھیکل نیڈز ہیں جو اسٹوڈنٹس گریٹیفائی کرتے ہیں تھرو یوزنگ سوشل میڈیا، تو پھر آپ اسپیسیفک کویشچن وہ کر سکتے ہو. اچھا جی، مسٹیکس ٹو ایوائڈ. آپ ایسے ریسرچ آبجیکٹیوز نہ رکھیں، ایسے ریسرچ کویشچنز نہ رکھیں جو آپس میں میچ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کویشچنز ٹو براڈ لائک واٹ از کلائمیٹ چینج، یہ بہت بڑی ایک چیز ہے، آپ اس کو ایوائڈ کریں. آپ اسپیسیفک کوشش کریں کہ رہیں. آبجیکٹیوز ریٹن ایز کویشچن انسٹیڈ آف اسٹیٹمنٹ. آبجیکٹیوز کو ہمیشہ دیکھیں ٹو ایگزامن، ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو انویسٹیگیٹ، ٹو ایکسپلور، اس طرح کے ورڈ سے شروع کیا جاتا ہے، اور پھر آپ فردر اس میں بتاتے ہو ٹو ایگزامن دا یوزیج پیٹرن آف سوشل میڈیا امنگ اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، ٹو انڈرسٹینڈ دا نالج آف جرنلسٹ ریگارڈنگ کلائمیٹ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز. ٹھیک ہے، ٹو مینی آبجیکٹیوز، بہت زیادہ آبجیکٹیوز بھی نہ رکھیں، اسپیسیفکلی 2 3 4 رکھیں، اور اس سے زیادہ کرتے ہو تو پھر چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں. آپ ہر آبجیکٹیوز کے اگینسٹ پھر اس کو سیٹسفائی بھی کرنا ہوتا ہے تھرو یوزنگ یور ریسرچ کویشچنس. اچھا، ریسرچ کویشچن دیٹ کین ناٹ بی آنسرڈ ود اویلیبل میتھڈ. جو آپ میتھڈ یوز کرتے ہو اور اس کے ذریعے آپ کا ریسرچ کویشچن سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا تو وہ بھی آپ ایوائڈ کریں. آپ ایسے ریسرچ کویشچنز رکھیں جو آنسریبل ہو. جو اگر آپ ایک ایسا کویشچن اپنے رسپونڈنٹ سے پوچھتے ہو کہ جو وہ آپ کو آنسر ہی نہ کرے، وہ آپ کو، تو پھر آپ کویشچن ایسے رکھیں کہ جو آپ کے آبجیکٹیوز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آسان بھی ہو، اور آپ کو اگلا جو آپ کا رسپونڈنٹ ہے وہ رسپانس دے اور وہ آپ کا سیٹسفائی ہو. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں فرام میس کمیونیکیشن جو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امپیکٹ آف سوشل میڈیا آن اسٹوڈنٹس ایکیڈیمک پرفارمنس. ہم نے پہلے اس پہ بات کی. اگر اس کے حوالے سے آبجیکٹیوز ہم بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھیں ٹو ایگزامن، ٹو آئیڈینٹیفائی اور ٹو ایکسپلور. کیا؟ ٹو ایگزامن ہاؤ اسٹوڈنٹ یوز سوشل میڈیا فار ایکیڈیمک اینڈ نان ایکیڈیمک پرپسز. یہ میرا ایک مقصد ہے، میں اس کو معلوم کرنا. اس کے اگینسٹ میرا کویشچن کیا ہوگا؟ ہاؤ ڈو اسٹوڈنٹس یوز سوشل میڈیا فار ایکیڈیمک اینڈ نان ایکیڈیمک ریزنس. ٹھیک ہے. دوسرا، ٹو آئیڈینٹیفائی دا افیکٹس آف سوشل میڈیا یوزیج آن ایکیڈیمک پرفارمنس. آپ کویشچن کیا ہے؟ واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین سوشل میڈیا یوزیج ان ایکیڈیمک پرفارمنس. آپ اس کو اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہو، لیکن دیکھیں ہر آبجیکٹیو کے اگینسٹ اس کا اسپیسیفک ایک کویشچن آ رہا ہے. ٹو ایکسپلور اسٹوڈنٹ پرسیپشن آف سوشل میڈیا ڈسٹریکشن. تو پھر آپ آخر میں کہتے ہو کہ وٹ ڈسٹریکشنز ڈو اسٹوڈنٹس ایکسپیرئنس ڈیو ٹو سوشل میڈیا. صحیح ہے. یہ میڈیا ریپرزنٹیشن آف ٹرانسجینڈر، جس طرح ہم نے پہلے اس پہ بات کی، اس کے حوالے سے اگر ہم اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں تو یہ ہوگا کہ ٹو انویسٹیگیٹ دا پورٹریل آف ٹرانسجینڈر انڈیویژولس ان مین اسٹریم میڈیا. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ آر ٹرانسجینڈر پیپل پورٹریڈ ان پاکستانی میڈیا. ٹھیک ہے. پھر ٹو ایسیس پبلک پرسیپشن انفلوئنسڈ بائی میڈیا ریپرزنٹیشن. یہ میرا ایک اگر ایک ریسرچ آبجیکٹیوز ہیں تو کیا آئے گا اس کے اگینسٹ؟ ہاؤ ڈز میڈیا ریپرزنٹیشن انفلوئنس پبلک پرسیپشن. میری انڈرسٹینڈنگ کو کس طرح وہ انفلوئنس کرتی. ٹھیک ہے. ٹو ایکسپلور چیلنجز transgender people face due to misrepresentation. What challenges arise due to misrepresentation for the transgenders? اچھا، ریسرچ کویشچن اینڈ ریسرچ آبجیکٹیوز اور دا فاؤنڈیشن آف اینی ریسرچ. یہ مطلب آپ ایک سمری لکھ لیں، لے لیں. آبجیکٹیو ٹیلس واٹ یو وانٹ ٹو اچیو، اور ریسرچ کویشچنز ٹیل واٹ یو نیڈ ٹو آسک ٹو اچیو دیٹ. ٹھیک ہے. بوتھ مسٹ بی ان لائنڈ، clear and researchable, or a well structured study always show a direct link between objectives and research questions. ٹھیک ہے. تو ان کا آپس میں کنیکشن ہے. یہ ایک کے اگینسٹ یعنی آبجیکٹیو کے اگینسٹ آپ کے ریسرچ کویشچنس ارائز ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ریسرچ کویشچنس کا ہمیشہ پھر استعمال ہم کوالٹیٹیو اسٹڈیز میں کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جرنلی ریسرچ کویشچنس کو کوالٹیٹیو اسٹڈی میں کیا ہوتا ہے، ہم انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں اپنا ڈیٹا کلیکشن کے لیے. تو ہم کویشچنس پٹ کرتے ہیں اپنے رسپونڈنٹ کے اگینسٹ، ان کو ہم سوالات کرتے ہیں اور وہ ہمیں پھر
जवाब देता है। जबकि क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में हम हमारे जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हम सेटिस्फाई करते हैं थ्रू थ्रू सर्वे, और सर्वे के लिए हम एक क्वेश्चनर डेवलप करते हैं। फिर हर ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि एक रिसर्च क्वेश्चन को हम सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं, तो हर ऑब्जेक्टिव जो आपका होता है क्वांटिटेटिव स्टडी में, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप सीरीज ऑफ क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चनर में, ठीक है, जो सर्वे आप करते हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरलिंक्ड है। आई होप यू अंडरस्टैंड।